اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات سامعین و ناظرین، اللہ آپ پر راضی ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی، برکت و سلامتی ہو۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش اور تندرست و توانا رکھے، ہمیشہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو میں ابن الخیر سید البخش تسنیم آپ کی خدمت میں اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے حاضر ہوں، اور میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ پہلی سم جو ہے وہ ہے 0334 1151 195 1151 0334 1151 195۔ تو اور دوسری سم ہے 0346 66 30 859، اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 0315 60 96 711 0315 اچھا 60 96 711، یہ نمبر ہے میرا فون کا۔ تو آج 7 دسمبر 2024 ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے۔ یہ آیت سورت جو ہے مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ یہ جو آیت میں ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورت مائدہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر 48 ہے۔ آپ آیاتیں دیکھ لیا کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا، ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، تمہیں ایک ہی امت، ایک ہی گروہ بنا کر رکھتا۔ اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی گروہ بنا کر رکھتا، جعل امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو تجھے احکامات دیے ہیں وہ دیکھنا چاہتا تھا کون ہے جو خوشی سے اس کے احکامات پر عمل کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ نہیں رہے گا، اس آیت سے معلوم ہوا گروہ بنیں گے۔ اللہ چاہتا تو اپنی قدرت سے وہ ایک گروہ بنا کر ہمیں رکھ سکتا تھا، مگر اللہ یہ ہماری آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے احکامات دیے، اللہ نے جو احکامات دیے، کون ہے اس پر اپنی رضا، اپنی خوشی سے عمل کرے، کیونکہ آگے ان احکامات پر عمل کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ جنت ہے جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی، نہ وہاں کبھی کوئی موت آئے گی، نہ کمزوری آئے گی، نہ بیماری آئے گی، ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا۔ تو وہ نعمتیں بھی ہمیشہ دائم ہوں گی۔ تو ایسی اتنا بڑا انعام جو اللہ دے رہا ہے، وہ اس چیز کے بدلے جو احکامات اللہ نے دیا ہے اس پر جبراً وہ ہمیں قائم نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے کون ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرے۔ اور جو اللہ کے ان حکموں پر عمل کرے گا تو وہ جو عمل کرے گا تو وہ جو ہے اس کو وہ نعمتیں، وہ جنت ملے گی۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورت مائدہ کی آیت نمبر 48، اس کی تفسیر میں رسول کریم نے فرمایا سَتَفْتَرِقُ ثَلَاثَةَ سَبْعِينَ فِرْقَةٌ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، کہ میری امت کا 73 فرقہ بنے گا، سارے جہنم جائیں گے سوائے ایک کے۔ یہ حدیث میں نے آیت کی تفسیر میں پڑھی ہے۔ حدیث شکا وہی ہو سکتی ہے جس کی مطابقت قرآن سے ہو۔ اب اس حدیث کی مطابقت قرآن سے ہوگی، حدیث شکا ہے۔ علم الرجال کوئی علم الرجال نہیں، یہ علم الجنجال ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی علم الرجال نہیں ہے۔ ان راویوں کو چھوڑو، ان کتابوں کو چھوڑو، قرآن کی طرف ہو۔ اگر کوئی حدیث کتابوں سے دیکھو تو علم الرجال کی طرف نہ دوڑو، بلکہ اس کی مطابقت قرآن سے کرو۔ اگر وہی بیان قرآن میں بھی ہو تو حدیث صحیح ہے، اگر وہ قرآن میں بیان نہ ہو تو حدیث نہیں ہے، وہ رسول کریم پر بہتان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں چاہتا تو میں ایک بنا کر رکھتا۔ اس سے معلوم ہوا رسول کریم نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب دیکھیں
اب کچھ لوگ تو ہیں چلو وہ تو یہاں پڑھتے رہے، پڑھ کر ان جتنے جامعات تھے ان سے فارغ ہو کر مکہ یونیورسٹی چلے گئے، وہاں پڑھتے رہے، کوئی جامعہ الازہر سے پڑھ کر آئے، وہ عربی بھی فل جانتے ہوں گے، حدیثوں کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کا مطالعہ کیا، تفسیریں پڑھی، پھر تاریخیں پڑھی، سب کو ملا کر اور پھر فرقے بن گئے، علم اتنا متفق کہیں نہیں ہو سکے۔ مگر جو بالکل بیچارہ ان پڑھ ہے، وہ اس نے نہ سکول کا منہ دیکھا ہے نہ کسی درس میں گیا ہے، وہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو بس ایسے قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ مزدور ہیں یا کاریگر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، دکاندار ہیں، کچھ ہیں، مگر وہ عربی نہیں جانتے، انہوں نے تفاسیر، حدیث اور تاریخ اور قرآن کا اتنا مطالعہ نہیں کیا، وہ بھی تو پہنچے گے۔ ہر شخص اپنے اپنے عقیدے کے مطابق نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ جب وہاں پہنچیں گے تو رسول کریم کے فرمان کے مطابق تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا 72 فرقے کو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہاں پر وہ لوگ ضرور چیخیں گے، چلائیں گے، یا اللہ ہم نے مزدوری کر کے محنت کر کے حلال روزی کمائی، حلال کھایا اور کسی کو ظلم نہیں کیا، کوئی ستم نہیں کیا، کسی سے کوئی چھین نہیں لیا، کوئی غلطی اور کوئی گناہ نہیں کیا، پاک و حلال روزی کر کے ہم رزق کھاتے رہے جو تیری طرف سے ہمیں ملتا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے تیرے نام پر لوگوں کو صدقات دیے، زکوٰۃ دی، خیرات دیا، حج کیا، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، وجہ کیا ہے کہ ہمیں جہنم میں داخل کر رہے ہو؟ اس وقت اللہ فرمائے گا ہاں دیکھو میں نے فرما دیا تھا، میرے رسول نے بھی 73 فرقہ ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے، اور تم اس فرقے میں رہے ہو، اس فرقے میں رہ کر عبادت کرتے رہے ہو جو مجھے پسند نہیں تھا، جو میرا بتایا ہوا طریقے عبادت تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو عبادت تم نے اپنے طریقے پر کی ہے، نہ میں نے یہ طریقہ بتایا تھا، نہ یہ میری وہ عبادت ہے، تم کس کے کہنے پر چلتے رہے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو ان پڑھ تھے، ہمیں جس طرح مولوی نے بتایا، بات میری بھائی سن رہے ہیں، اسی طرح ہوگا نا، جس طرح ہمیں مولوی نے بتایا، اس نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، کوئی کہے گا مجھے تو حکم دیا مولوی نے کہا کہ تم ناف پر ہاتھ باندھو، کسی نے کہا مجھے مولوی نے حکم دیا سینے پر ہاتھ باندھو، رفع یدین کرو، ہم اس طرح نماز پڑھتے رہے، کسی نے کوئی کہے گا مجھے حکم دیا مولوی نے ہاتھ کھول کر پڑھو۔ تو یہ 4 طریقے تھے نماز کے، ہم جس طرح کسی مولوی نے کہا اسی طرح پڑھتے رہے۔ میرے بھائی یہ اپنی مذہبی پارٹی بندی میں مبتلا، مذہب کی پارٹی سے محبت نہ رکھنا کہ ہم بریلوی ہیں بس بریلوی کی مانیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے ہیں سارے کا، کوئی دین پر نہیں ہے، سارے دین پر نہیں ہے، کوئی ایک ہے صرف، اب اس ایک فرقے کو تلاش کرنا ہے۔ تو ہم تو اسی طرح کرتے رہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو نماز تو پڑھتا تھا، ہاں نماز تو پڑھتا تھا، یوں سمجھو کہ گدھا گاڑی بان اللہ کے روبرو پیش ہے، تو اللہ کہے گا تو نماز پڑھتا تھا، ہاں جی نماز تو میں پڑھتا تھا، کتنی دن میں 5 نمازیں، اچھا پھر 5 نمازوں میں تو درود پڑھتا تھا، ہاں ضرور پڑھتا تھا، وہ کیسے پڑھتا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی کی ذات پاک پر، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو نبی کی ذات پاک پر۔ اب سوال یہ ہے درود کس طرح پڑھنا ہے؟ درود رسول کریم آل محمد پر بھی درود ہے، قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی، وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ فَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، أُولَٰئِکَ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے مراد آل محمد ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بے شک آزمائیں گے، کسی صورت خوف دے کر، خوف سے آزمائیں گے۔ اگر خوف تمہیں جان کا خوف ہوگا، اولاد کا خوف ہوگا، بال لٹ جانے کا خوف ہوگا، ناموس کا خوف ہوگا، اگر اس صورت یہ سارے خوف تمہیں دیں گے، تم اس خوف کی حالت میں بھی اگر تم صراط مستقیم پر قائم رہ گئے اور گامزن رہے تو راہ راست پر،
تو پھر ہم تمہیں بھوک اور پیاس کا عذاب دیں گے، اگر اس پر بھی تم راہ راست پر صراط مستقیم پر قائم رہیں گے تو پھر ہم تم سے تمہارا مال بھی لے لیں گے، وہ مال بھی چلا جائے گا، پھر بھی تم راہ مستقیم پر قائم رہے، میرے حکم پر قائم رہے تو پھر ہم تمہاری جانیں بھی لیں گے۔ اگر پھر بھی تم نے انکار نہ کیا، پھر بھی راہ راست پر قائم رہے، اولاد بھی لے لیں گے، اور پھر بھی تم راہ راست پر قائم رہے تو پھر میرے ایسے صابر و رسول خوشخبری دے دے کہ یہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے، کس چیز کی خوشخبری دے؟ جنت کی۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آئے بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں، پھر اسی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے۔ اب آل محمد شامل ہو گئے، یہ آیت آل محمد کے لیے ہے۔ ہمیں اتنا خوف جان و مال اولاد کا نہیں دیا گیا، ہم اتنے خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، نہ ہم سارے کوئی شہید ہوتا ہے راہ خدا خود شہید ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی موجود ہوتی ہے، اس کا گھر بار بھی موجود ہوتا ہے، اس کا مال و متاع بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ شہید ہوتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے، اور بھوک پیاس سے بھی نہیں آزمایا جاتا، مگر ان تمام آزمائشوں سے جو گزرے ہیں وہ صرف آل محمد ہیں۔ تو درود بھی انہی پر ہے، تو یہ درود میں شامل ہوئے۔ ویسے رسول کریم نے جس طرح اللہ نے فرما دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور یہ آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48، یہ فرمان تو اللہ کا ہے، مگر اس کی تشریح میں رسول کریم نے فرمایا ہے کہ سَتَتَّارِكُ أُمَّتِي ثَلَاثَةَ سَبْعِينَ فِرْقَةٌ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، میری امت کا 73 فرقہ ہوگا، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو اسی طرح جب درود پڑھنے کا حکم ہوتا ہے رسول کرنے، دیکھو نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، نماز سکھائی رسول نے ہے۔ اسی طرح درود پڑھنے کا حکم تو اللہ نے دیا، مگر درود سکھایا رسول نے ہے۔ رسول کریم نے وہی درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہی درود ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر جب آل محمد پر یہ اللہ ایک اذان، میں نے یہ ثابت کر دیا آل عمران کی آیت پڑھ کر کہ آل محمد پر بھی درود ہے، تو رسول کریم نے ہمیں یہی درود سکھایا کہ مجھ پر صرف اکیلے درود نہیں پڑھنا، مجھ پر بھی درود پڑھو، اور میری آل پر بھی جس طرح ابراہیم اور اس کی آل پر درود پڑھتے تھے مجھ پر بھی ویسے پڑھو، مجھ پر اور میری آل پر، تو ان لوگوں پر درود پڑھو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، تو رسول نے یہ درود سکھایا اس طرح، تو اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ گویا پر پھر اذان دے رہا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میں یہ نماز شروع کر رہا ہوں، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس پر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو یہ گویا اللہ نے اذان دیا ہے، کیونکہ حکم دیا ہے کہ درود پڑھو، یہ اس کی اذان سمجھو۔ تو یہ ایسی نماز ہے درود کی امامت تو قرار ہے اللہ اور بندہ مقتدی ہے۔ اب اس نماز کا، اس عبادت کا کتنا ثواب ہوگا جس کی امامت اللہ کرے، بندہ اللہ کی اقتداء میں وہ عبادت کرے، اس کا کتنا ثواب ہوگا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ مگر پھر وہ اللہ فرمائے گا تو اے بندہ، او گدھا گاڑی بان، تو نماز تو پڑھتا تھا، نماز میں درود پڑھتا تھا؟ ہاں میں درود تو پڑھتا تھا۔ اگر نہ پڑھتا تو کیا ہوتا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا اگر درود نہ پڑھو گے نماز نہیں ہے، درود پڑھنا فرض ہے نماز میں۔ اچھا پھر تجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ جب میں نماز پڑھ چکا، قرآن مجید کی قرأت نماز میں کر چکا، قیام رکوع و سجود کر چکا، تو اور پھر نماز جب میں نے ختم کی اگر درود نہ پڑھوں وہ اللہ نماز قبول نہیں کرتا، اگر دعا میں اول و آخر درود نہ پڑھوں تو اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، حالانکہ میں اسی کا بندہ ہوں، میری دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر میں یہ نماز جنازہ پڑھوں اگر اس میں درود نہ پڑھوں تو اللہ تعالیٰ میرا نماز جنازے کا ثواب مجھے نہیں ملے گا، مردے کو تو بخشے وہ اللہ بخش دے گا مرنے والے کو، مگر میرا ثواب جو نماز جنازہ پڑھنے کا وہ مجھے نہیں ملے گا۔ تو درود اس میں بھی پڑھنا، جنازے میں بھی پڑھنا، دعا میں بھی پڑھنا، اور نماز میں بھی درود پڑھنا، ہر عبادت میں درود اللہ نے فرض کر دیا کہ پڑھو تو عبادت قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ تو پھر اتنا بتاؤ کہ کیا تو یہ نہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ نے جن پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے شاید اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی یہ ہوں گے محمد و آل محمد،
شاید اللہ کے منتخب خاص بندے یہ ہوں گے محمد و آل محمد، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، مقرر کیا ہے، اور تو کس کو ہادی مانتا رہا محمد کے بعد؟ وہ کہے گا جی اصحاب محمد کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں 50 سال 60 سال 40 سال سوچنے کے لیے دیے تھے، تو اتنی عرصے میں یہ نہ سوچ سکا؟ ہادی تو محمد کے بعد میرے اصحاب ہیں، درود آل پر پڑھ رہا ہوں۔ اگر اصحاب کو میں نے ہادی بنایا ہوتا تو درود پڑھنے کا حکم بھی انہی پر درود پڑھنے کا حکم دیتا۔ جب حکم تجھے آل پر درود پڑھنے کا تھا تو تم نے ہادی اصحاب کو کیوں بنایا؟ ان کو میں نے ہادی بنا کر بھیجا ہی نہیں تھا۔ وہ جس طرح غلطیاں کرتے رہے، کیونکہ وہ ہادی نہ تھے، وہ معصوم من الخطا نہ تھے، انہیں تو میں معاف کر سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہادی بنایا تھا محمد کو، اور تم لوگ جو ہو تم نے ان کو ہادی بنایا جنہیں میں نے ہادی نہیں بنایا۔ تم نے میرے بنائے ہوئے ہادیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ درود بھی پڑھتے رہے، سوچا نہیں کہ درود کیوں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں ہمارے ہادی ہیں۔ یہ درود ایسی عبادت ہے، یہ ایک نشان ہے ہر بندے کے سمجھنے کے لیے۔ میرے بھائی، میں جو سب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات ذہن نشین کریں، میری بات ضروری نہیں ہے میری داڑھی چھوٹی ہے یہ کیا ہوا، مگر بات قرآن کی کر رہا ہوں، آیت بتا رہا ہوں کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، آپ وہاں دیکھ لیں، آپ اپنے مولوی کے لکھے ہوئے معنی دیکھ لیں، وہ یہی بات ہے ہوئی۔ اور جو پہلے آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورۃ مائدہ کی آیت 48 پڑھی ہے کہ فرقے بنیں گے، فرقے تو اللہ نے فرمایا بنے گے، میں اپنی قدرت سے ان کو ایک امت بنا کر نہیں رکھتا، میں تو آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میرے حکم پر عمل کریں۔ یہ آیت نمبر 48 دیکھ لیں سورۃ مائدہ۔ تو اس لیے اب ایک کام تو یہ ہے اللہ درود پڑھتا ہے، ایک دوسرا کام بھی ہے، وہ کام یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ مولویوں کی طرح مجھے مخارج نکالنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ میں ٹانگ لگا سکتا ہوں، یہ فن قرأت سے میں واقف نہیں ہوں، مگر پڑھ تو قرآن رہا ہوں نا۔ اگر قرأت سے نہ پڑھا جائے اب قرآن کا کوئی مطلب نہ سمجھیں گے۔ وہ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، یہ میں نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 پڑھی ہے، آپ وہاں دیکھ لینا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک ان الذین، جو لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات، جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے روشن دلیلیں اتاری ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، یہ روشن دلیل، جو ان کو چھپاتے ہیں، بے شک جو ان کو چھپاتے ہیں، جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ روشن دلیل ہے، یہ روشن آیات ہے قرآن کی جو ہم نے نازل کی ہیں، یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور یہ ہدایت جو چھپاتے ہیں، جو ہدایت ہم نے نازل کی ہے، جو ہم نے روشن آیات یہ نازل جو کی ہے اور ہدایت نازل کی ہے، جو لوگ ان کو چھپا رہے ہیں، بے شک وہ والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب، وہ چھپا رہے ہیں اس کے بعد کہ کتاب میں یعنی قرآن مجید میں وہ آیاتیں بیان بھی کر دی گئی ہیں، آیاتیں بھی قرآن میں ہیں، پھر بھی وہ چھپا رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیسا چھپا رہے ہیں؟ یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں۔ دیکھنا، یہ اگر لعنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ لعنت کرنے والے کر رہے ہیں؟ درود پڑھنا محمد و آل محمد پر ایک ایسی نماز تھی جس کی اللہ نے اذان دی یعنی حکم دیا کہ آؤ پڑھو تم بھی درود، وہ تو حکم دیا۔ یہ لعنت کرنا ایک ایسی عبادت ہے، اس میں اللہ نے اذان نہیں دی، اللہ نے لعنت کرنا شروع کر دی، لعنت کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے دیکھا کہ کچھ اور بھی ہے لعنت کرنے والے، جو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ جس پر درود پڑھو اس پر تم درود پڑھو، ہمیں چاہیے ہم درود پڑھیں، اور جن پر اللہ لعنت کرے ان پر لعنت کرو۔
تو پھر اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ تو آپ بن جائیں گے، ہم سب بن جائیں گے اللہ کی پارٹی، جن پر اللہ درود پڑھے ان پر ہم درود پڑھیں، جن پر اللہ لعنت کرے ان پر ہم لعنت کریں، تو ہم اللہ کی پارٹی بن جائیں گے۔ جب اللہ کی پارٹی بن جائیں گے، اللہ اپنی پارٹی کو جہنم داخل نہیں کرے گا، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی پارٹی نہ بنے تو پھر کس کی پارٹی ہوں گے؟ اللہ کے مخالف، اللہ کا دشمن، اور ہمارا دشمن شیطان ہے، پھر ہم بھی شیطان کی پارٹی ہوں گے۔ تو یہ لعنت کرنا بھی فرض ہو گیا۔ کن لوگوں پر؟ وہ جو قرآن میں آیات ہیں جو ان کو چھپاتے ہیں۔ سوال یہ ہے چھپایا آیات تو قرآن میں آ گئی ہے، وہ کس طرح چھپاتے ہیں؟ وہ اس طرح چھپاتے ہیں کہ ہر شخص تو قرآن کو نہیں جانتا، وہ قرآن کی آیات کے معانی غلط کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیات کے معانی و مطالب کو چھپاتے ہیں۔ وہ آیات کو جب یہ دیکھیں کہ اب ہر ایسی واضح آیت ہے، اسے ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ترجمہ دے کر سمجھ سکتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بھی یہ آیت جو ہے پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ حدیث ہے رسول کی، رسول کبھی قرآن کے خلاف نہیں فرماتے، تو آیت کا کوئی مطلب ہوا اس حدیث کی طرف ہو۔ آیت قرآن میں کچھ آئے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث پر عمل کرو۔ اسی طرح حدیث کے بہانے چھپایا گیا ہے۔ شان نزول آیت کا کوئی تھا، کوئی اور شان نزول بیان کر کے آیت کے مطلب چھپایا گیا ہے۔ آیت کے معنی کچھ تھے، کوئی صرف و نحو کا بہانہ بنا کر آیت کے معنی کو چھپایا گیا ہے۔ یعنی آیت کے معنی تو کچھ تھے مگر اس کے معانی کچھ کر دیے، تو اپنی مطلب براری کے لیے انہوں نے آیات کے معانی تبدیل کیے، شان نزول تبدیل کیا، آیت کے مقابلے میں حدیث پیش کر دی۔ حالانکہ آیت یقینی تھی، یہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہ تھا، حدیثیں تو موضوع بھی ہو سکتی ہیں، آیت کے مقابلے میں حدیث پیش کر دی۔ اس طریقے سے آیت کو چھپا لیا اور ہدایت کو چھپا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آیت کو جو اللہ کے دلیلیں کو روشن دلیلوں کو جو ہم نے نازل کی ہے وہ چھپاتا ہے، جو ان کے مطلب کو، ان کی ہدایت کو چھپاتا ہے، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم پر دو چیزیں فرض ہو گئی، ایک تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے علاوہ، صدقات، خیرات کے علاوہ ہم پر یہ بھی فرض ہو گیا کہ ہم درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور یہ بھی فرض ہو گیا کہ حق چھپانے والوں پر، قرآن مجید کے مطالب چھپانے والوں پر ہم بھی لعنت کریں۔ یہ لعنت ہم بھی کریں، ظالموں پر اللہ لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، آپ نے یہ پڑھا ہوگا قرآن مجید میں۔ جب اللہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی پارٹی ہیں، ہم بھی ظالموں پر لعنت کریں۔ اللہ حق چھپانے والوں پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی حق چھپانے والوں پر لعنت کریں۔ اس ہدایت کو، اس قرآن مجید کو مطالب چھپانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، تو ہمارا حق ہے ہم بھی ان پر لعنت کریں، تو ہم بن جائیں گے اللہ کی پارٹی، اللہ ہم پر راضی ہوگا۔ یہ نماز تو شروع کی تھی اللہ نے، یہ عبادت شروع کی تھی اللہ نے دیکھا، اب اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیکھا کچھ اور بھی ہیں جو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ جو لعنت کرنا ہے حق چھپانے والوں پر، آیات کے مطلب چھپانے والوں پر جو لعنت کرنا ہے، یہ تو اس درود سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ درود میں تو حکم دیا گیا تھا۔ یہ بغیر حکم کے، جو اللہ کے حکم کے بغیر جو لوگ اللہ کے بندے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، اس کا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیو، شیعہ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ شیعہ علی جو ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں حق چھپانے والوں پر، تو شیعہ علی تو وہی کام کر رہے ہیں جو کام اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کام اللہ کرتا ہے شیعہ علی وہی کر رہے ہیں۔ تو حق گروہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ حق کیا ہے؟ جن پر درود پڑھو وہ ہادی ہیں ہمارے، ان کو ہادی اصحاب نہیں، اصحاب کو رسول کریم نے حکم دیا تھا۔ یہ تو میں نے درود سے ثابت کیا نا، ویسے رسول کریم نے قوم غدیر کے مقام پر بھی فرمایا تھا کہ وہ فرمایا تھا کہ ایھا الناس، لوگو انی ترکت فیکم ثقلین، یہ میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو بالکل مسلمہ بین المسلمین ہے۔ کسی بھی فرقے کا کوئی مولوی
یا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا مسلمان ہے۔ ایھا الناس لوگو انی رسول کریم نے فرمایا قوم غدیر کے مقام پر انی ترکت فیکم ثقلین، غدیر قوم کے مقام پر، ہاں رسول کریم نے فرمایا غدیر قوم کے مقام پر انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی عطرت، یعنی جو میرا خون ہے، ازواج نہیں، وہ بھی بیٹھی تو گھر میں ہیں مگر وہ نہیں، عطرت کے مطلب یہ ہے جو میرے خاندان کے، وہ بھی جو میرے گھر میں، میرے خاندان کے جو میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عباس اہل بیت میں سے تو ہے جو کہ رشتہ دار تو قریب ہے مگر گھر میں نہیں بیٹھا، اہل بیت سے مراد وہ ہے جو گھر میں بیٹھے ہو۔ رسول کے گھر میں جو بیٹھے تھے جن پر آیت تطہیر بھی نازل ہوئی وہ ہیں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین شریفین۔ تو میں یہ چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ منسلک رہے تو پھر کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ اور اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، 3 بار فرمایا۔ اچھا یہ تو تم نے ادھر اس طرح حدیث کو موڑ دیا، مگر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ رسول کریم نے فرمایا کہ جو حدیث سفینہ کہی جاتی ہے ان کے مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینہ نوح ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، من رکب فنجا ومن تخلف عنہا فضل فغرق ہوا، جو اس کشتی نوح پر سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا جیسے تخلف کیا وہ غرق ہو گیا اور گمراہ ہوا اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ مقصد یہ ہے میری کشتی بھی، میری اہل بیت بھی یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان سے متمسک ہوگا، جو ان سے اپنا تعلق قائم رکھے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اب سمجھ آئی؟ درود بھی پڑھتے ہیں اہل بیت آل محمد، یہ ایک ہی چیز ہے، درود بھی آل محمد یعنی اہل بیت پر پڑھتے ہیں، اور اہل بیت کو اللہ نے مقرر کیا ہدایت کے لیے۔ رسول کریم نے فرما دیا یہ میرے اہل بیت ہے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت تم سے دور رکھے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت تم سے دور رکھے ہر قسم کی برائی کو اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ پاک و طاہر ہے، ان کی اتباع کی جائے جو پاک و طاہر ہے، جو اللہ کے منتخب شدہ ہے، جو اللہ کے خاص ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جن کا رسول کریم نے بھی فرما دیا ہے، اور جو آزمائے بھی گئے ہیں بھوک پیاس سے، اور جو دین پر پھر بھی استقامت میں رہے۔ اللہ نے فرمایا ان پر درود بھی پڑھو اور ان سے متمسک رہو اور ان سے تعلق رکھو، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ اب میں نے بخاری نہیں اٹھائی، جو کوئی پڑھا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، جو مولوی ہیں اور ان کو بھی میں یہی دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے اگر کوئی حدیث بھی پڑھے تو اس کی مطابقت قرآن سے کریں اور ہمیشہ قرآن پڑھا کریں کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہی قرآن تو ہے جو سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔